الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت بیدم وارسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قدسیوں میں ہے شمار خادمان وارسی، رشک فردوس بری ہے آستان وارسی، دل کے ذروں کو وہیں لے چل اڑا کر اے صبا، جس جگہ ہو خاک پائے عاشقان وارسی، پنجتن کے نام کا تورا ہے خطے نور میں، دور سے چمکے گا محشر میں نشان وارسی، پھر تو بیدم منزل مقصود تک پہنچیں گے ہم، بن گئے جب مٹ کے گرد کاروان وارسی۔ اے عاشقان وارث، آج منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ کا چوتھا درس ہے۔ بیعت ہی کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے اہل ارادت کی غائبانہ بھی بیعت لی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، چنانچہ صاحب منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ فرماتے ہیں کہ متعدد حلقہ بگوش ایسے ہیں کہ جو بذریعہ خط خواستگار بیعت ہوئے اور سرکار وارث پاک نے ان کی استدعا قبول فرمائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے فقیر حاجی اوگٹ شاہ صاحب وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی طالب صادق کا منظوم عریضہ نظم میں ایک عرضی انہوں نے پیش کی تھی جس میں غائبانہ بیعت کے وہ مستدعی تھے، تو سرکار نے فرمایا اوگٹ شاہ انہیں لکھ دو، اگر محبت ہے تو مرید ہے۔ اور بعض مریدین نے عالم رویا میں بیعت لی، یعنی خواب میں بیعت لی، اور اس واقعے کو جب سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو سرکار نے اسی بیعت کو قائم رکھا۔ یہ جملہ صورتیں اس کی دلیل ہیں کہ بیعت کے واسطے خلوص اور محبت کافی ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ وارث ارث حیدر کرار اعظم اللہ ذکرہ کے تصرفات باطنی اور فیوزات روحانی کی یہ شان بھی دیکھی ہے کہ آپ نے اکثر گزشتہ گانے ما سبق کی ارادت ان کے ورثہ کی استدعا پر قبول فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا مدار شاہ صاحب گیا نے یہ گزارش کی کہ میری قرابت میں، میرے رشتہ دار میں ایک بی بی ہے جو بسبب علالت حاضری سے قاصر ہے مگر بیعت کی متمنی ہے۔ سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو مرید کر لیا۔ شاہ صاحب نے یہ عنایت دیکھی تو ملتجی ہوئے کہ حضور میرے لڑکوں کو بھی مرید کر لیا جائے۔ ارشاد ہوا کہ وہ بھی مرید ہیں۔ جب دریائے فیض و رحمت کا جوش دیکھا تو شاہ صاحب نے دست بستہ گزارش کی کہ میرے بزرگان ما سبق جو مجھ سے پہلے میرے خاندان کے بزرگ گزر چکے ہیں ان کو بھی داخل بیعت فرمائیے۔ تو سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے متبسم لبوں کے ساتھ ارشاد فرمایا اچھا، سب کو مرید کر لیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ قاضی منیر عالم صاحب مختار دربھنگا نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو تو شرف غلامی نصیب ہوا مگر میرے آبا و اجداد اس نعمت سے محروم ہیں۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا سنا ان کو بھی مثل اپنے ہمارا مرید سمجھو۔ قاضی صاحب نے جب یہ شفقت وارثی دیکھی تو مستدعی ہوئے کہ حضور میرے خاندان میں جو آئندہ پیدا ہو وہ بھی میری طرح حضور کے غلاموں میں محشور ہوں، یعنی ان کا حشر بھی حضور کے غلاموں میں ہو۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا سنا منیر عالم محبت سے سب ہو سکتا ہے، اچھا ان کو بھی مرید کر لیا۔ اے عاشقان وارث، یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کروں کہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے چاہنے والوں کی خواہش پر ان کے خاندان کے آنے والی نسلوں کو بھی اپنی غلامی کا شرف عطا فرمایا، اور جو گزر چکے تھے یعنی جو دنیا میں آ کر چلے گئے تھے ان کے نامہ اعمال بند ہو چکے تھے، سرکار نے ان کو بھی مرید کیا۔ حضرت ابراہیم شہدہ میاں وارسی منہاج الاشقیاء فی ارشاد الوارثیہ صفحہ نمبر 7 پر فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ بیعت وہ بظاہر عجیب بلکہ بعید العقل معلوم ہوتا ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ طریقہ محبت کی زبردست نسبت کا ثمرہ ہے۔ وہ باتیں جن کے سمجھنے میں ہمارا ادراک قاصر ہے وہ بجہت محبت سب ہو سکتی ہیں۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ بلکہ اکثر صاحبان قوت بزرگان طریقت نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ چنانچہ صاحب صبا سنابل شریف نے لکھا ہے کہ سید فتن نے حضرت مخدوم شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، خدا نے مجھ کو فرزند نرینہ عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اس کو کلاہ و شجرہ مرحمت فرمائیے، یعنی اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو شجرہ و کلاہ عطا فرمائیے، یعنی اپنی بیت میں قبول فرمائیے۔ حضرت مخدوم شیخ صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف باطنی سے یہ معلوم کر لیا کہ سید فتن کے آئندہ 5 لڑکے ہوں گے اور میں اس وقت تک نہ رہوں گا، یعنی میرا وصال ہو چکا ہوگا۔ بس حضرت شیخ مخدوم صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید فتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 خرقے اور 5 کلہا عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں 5 لڑکے ہوں گے اور میں نے 5 کو بھی اپنی بیعت میں قبول فرما لیا ہے۔ صاحب سنابل شریف سنبلہ دوم میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم شامینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو اس کے مرنے کے بعد کلاہ و شجرہ یعنی اپنے سلسلے میں آپ نے داخل فرمایا، اور آپ کے سلسلے میں کلاہ و شجرہ جو ہے وہ شرائط میں داخل ہے۔ صاحب تذکرۃ المتقین نے حضرت بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے سفر جونپور کے قصے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت بدیع الدین قطب المدار علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور، میرے آبا و اجداد کو بھی اور میرے آنے والی نسلوں کو بھی اپنی غلامی سے مشرف فرمائیں۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کی 7 پشتوں کو جو آنے والی ہے ان کو بھی مرید کیا، اور جو ان سے پہلے گزر چکی تھی 7 پشتیں ان کو بھی مرید کیا۔ لہذا اے عاشقان وارث، معلوم کیا ہوا؟ حضرت مخدوم شیخ صفی کا پسران سید فتن کو قبل ولادت کے مرید کرنا، حضرت مخدوم شامینہ کا ایک شخص کو اس کی موت کے بعد مرید کرنا، حضرت قطب المدار کا اپنے مرید کی 7 پشتیں پہلے کی اور 7 پشتیں بعد کی جو آنے والی ان کو قبول فرمانا اپنی بیعت میں، اس کی کافی دلیل ہے کہ غائبانہ بیعت بھی جائز ہے، اور ہادیان راہ طریقت کے تصرفات باطنی سے غیر موجود ارادت مند بھی مستفیض ہوئے ہیں، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مرید کی عقیدت اور محبت اور پیر کے فیض و تصرف کو قلب اور باطن سے سروکار ہے، جو عین کرشمہ روح ہے، اور روحانی تعلقات اس عالم مثال میں اسی نسبت سے ہوتے ہیں جو عالم ارواح میں قائم ہو چکے۔ حالانکہ مرید کی ارادت اور پیر کی عنایت، مرید کی ارادت اور محبت اور پیر کی عنایت و شفقت بظاہر اس عالم ناسوت کے ارتباط و اتحاد کا سبب معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اتحاد عالم ارواح میں قائم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا یہاں ذکر کیا گیا جو متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روحیں ایک جھنڈ ہیں، جو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ پاک کی روح سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ یزدی کے فیض و تصرف سے عالم ارواح میں جو روح مستفیض ہوتی ہیں ان کی ارادت بدستور قائم رہتی ہے، اس لیے کہ یہ ہادیان برحق ہمیشہ ان کی نگران اور معین الحال رہتے ہیں، اور جب عالم تمثال میں اس عالم میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو اپنی بیعت میں داخل فرماتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ کبھی بقید اجسام اور کبھی غائبانہ محض روحانیت سے ان کی ارادت اس عالم میں قبول کرتے ہیں، اور جس طرح موجود شخص کو اپنے تصرف سے فیض یاب کرتے ہیں اسی طرح غیر موجود شخص یا گزشتہ نسلیں یعنی جو گزر چکی ہیں ان نسلوں کو یا آنے والی نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی اپنے فیض سے مستفیض فرماتے ہیں۔
لیکن یہ انہی ذی اقتدار اور صاحب اختیار حضرات کا منصب ہے جو عنایات وہابی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ چنانچہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو روز الست بربکم سے پہچانتا ہوں، اور اسی روز سے میں اپنے مریدوں کی تربیت کرتا رہا ہوں، اور وہ صلبوں میں تھے مگر مجھ سے پوشیدہ نہ تھے۔ اور اسی طرح حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمہ نے بھی فتوحات میں نقل کیا ہے۔ ہمارے سرکار حضور وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے بھی بعض ارشادات کا یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کارتک کے میلے کے دنوں میں چند معتقدین بیک وقت خدمت والا میں حاضر ہوئے اور حصول شرف بیعت کے مستدی ہوئے۔ سرکار وارث پاک نے 3 یا 4 شخصوں کی حسب دستور دستگیری کی مرید کیا اور اقرار اطاعت لے کر داخل بیعت فرمایا، لیکن اس کے بعد ایک طالب کا ہاتھ سرکار نے پکڑا تو فوراً چھوڑ دیا اور مسکرا کر فرمایا، سنا اب بیعت کی کیا ضرورت ہے، تم تو اصلی مرید ہو، اور پھر باقی طالبین کو پھر حسب دستور مرید کیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور بانکی پور تشریف لے گئے اور وہاں کے معزز حضرات حلقہ بگوش ہوئے، اس وقت سے مولوی محمد احسن صاحب جو معمر یعنی بڑی عمر والے اور نہایت ہی مقتدر شخص تھے، بکمال خلوص اور بشوق ارادت ہمیشہ خدمت والا میں حاضر ہوتے رہے، مگر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ان کو مرید نہیں فرمایا۔ آخر مولوی عبد الکریم صاحب نے سفارش کی کہ حضور فلاں کو مرید کر لیں، تو ارشاد ہوا کہ ان کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو روز ازل سے ہمارے مرید ہیں، خوشی ہے تو ہاتھ پکڑ لو۔ الغرض اس سے معلوم ہو گیا کہ اصل بیعت محبت پیر ہے۔ سرکار وارث پاک کا ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا، سنا ازل میں نانا جان امت خرید رہے تھے اور میں اپنے مریدوں کو خرید رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل بیعت محبت پیر ہے، اور یہ محبت قدیم یعنی ازلی ہوتی ہے، عالم ارواح سے ہوتی ہے، اور علاوہ اس کے جس قدر قواعد بیعت مروج ہے، رائج ہے، وہ مفید ضرور ہے، فائدہ مند ضرور ہے، مگر لازمی نہیں ہے۔ اگر ان کی بھی پابندی کی جائے، مشائخین نے قواعد بیعت مروج فرمایا ہے، اچھا ہے، ورنہ ان کے ترک سے بیعت میں کوئی نقصان نہیں آتا، اس لیے کہ بیعت کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، لازمی ہے، وہ ہے محبت پیر۔ تو اس کے آگے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ جب بیعت فرمایا کرتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے تھے، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا و رسول کا۔ تو اطاعت مرشد اور توحید حضرت رب العزت کی تصدیق کے بعد سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اطاعت پنجتن پاک کا اقرار کیوں لازمی گردانا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یا وارث حق وارث۔